وہ زمین جو بہن نے لی ہے گھر بنانے کے لیے، نیت یہ تھی کہ گھر بنائیں گے، رہیں گے اس میں، کیا اس پر زکات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نورٹی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے اور جڑ جائیے ہمارے چینل سے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم جی، میں لاہور پاکستان سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے آپ سے ایک مشورہ کرنا تھا اور آپ سے ایڈوائس لینی تھی کہ دیکھیں، اگر ہم نے اپنی اولاد کے لیے پلاٹ خرید کے رکھا تھا کہ بچوں کی ہم شادی کے وقت یہ ان کو دیں گے تاکہ وہ اپنا گھر بنا لیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے، رہائش کے لیے پلاٹ خریدا تھا، تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس پہ زکات واجب عائد ہوتی ہے کہ نہیں، اس پہ زکات دینا ضروری ہے؟ کیونکہ یہ ایک رہائش کا ہے، اپنے گھر بنانے کے لیے ہے، کوئی اس میں یہ نہیں، ہم نے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں لیا، تو اگر اس پہ زکات اگر لگتی ہے تو پھر ہم تاکہ اس کے ادا کر سکیں، تو اگر آپ یہ کائنڈلی اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈال دیں تو بہت تاکہ ہمارے کلیئر ہو جائے۔ انشاءاللہ کلیئر ہوگا۔ بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ زمین خریدی ہے جس پر گھر بنانے کا ارادہ ہے، نیت یہ ہے کہ ہم گھر بنائیں گے، آیا اس زمین پر زکات دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ بہت خوبصورت سوال ہے، بہت اہم سوال ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس بہن کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے جو گھروں کی تلاش میں ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں کشادہ گھر عطا فرما دے اور اللہ رب العالمین گھر والوں کو سکون اور راحت بھی نصیب فرمائے۔ آج ہی میرے ایک بہت محسن ہیں پرنمبٹ میں، انہوں نے نیا گھر بنایا اور نئے گھر میں منتقل ہوئے۔ اللہ رب العالمین ان گھروں میں منتقل ہونے والوں کو امن اور سکون عطا فرما اور یہ گھر راحت بخش ان کے لیے ہو۔ عاقفہ کو، ارشد کو اور ان کے بچوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اب میں لے کر چلتا ہوں، چونکہ اس بہن نے بھی اسی طرح کا سوال کیا گھر سے ریلیٹڈ، تو آپ کی خدمت میں مفتی مملکت سعودی عرب کی آواز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، آمین یا رب العالمین۔ درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے بعد، حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، اما بعد، الأرض التي قصد صاحبها البناء عليها للسكن، وہ زمین جو بہن نے لی ہے گھر بنانے کے لیے، نیت یہ تھی کہ گھر بنائیں گے، رہیں گے اس میں، کیا اس پر زکات ہے؟ لیس فیہا زکات۔ اس زمین چونکہ آپ نے یہ نیت کر کے لی ہے کہ آپ وہاں پر گھر بنائیں گی تو اس پر لیس فیہا زکات۔ اور اگر اسی زمین پر آپ گھر بنا کر اس کو رینٹ پر دینا چاہیں تو زمین پر پھر بھی زکات نہیں ہے۔ آپ اس پر اگر کوئی تعمیر بھی کرتی ہیں اور تجارت کی غرض سے آپ تعمیر کرتی ہیں تو اس پر زمین پر بھی زکات نہیں ہے، لیس علیہ زکات۔ اگر تجارت نفع بخش ہوتی ہے تو تجارت سے جو نفع آپ کو ملتا ہے اس پر زکات ہے۔ رینٹ پر آپ گھر دے دیتی ہیں، رینٹ اگر سال گزرنے کے بعد وہ نصاب کو پہنچتا ہے اس پر زکات ہے، البتہ جو گھر کے لیے زمین خریدی گئی ہے اس پر زکات نہیں ہے۔ ایسا گھر جو کرائے پر دے دیا گیا ہے اور وہ سال اس کی انکم پر گزر جاتا ہے اور وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو شیخ فرمان ہے اس پر زکات ہے۔ اگر تجارت کی غرض سے زمین کو بیچا جا رہا ہے تو جب بیچا جائے گا
تب اس کے جو قیمت ہوگی اس پر زکات ہوگی. ذكر في الحول على الصحيح من حين وهذا البيع. خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ جو زمین گھر کے لیے خریدی گئی ہے، گھر بنانے کے لیے خریدی گئی ہے، یا اس پر آپ کمپلیکس بھی کوئی تیار کرنا چاہتی ہیں، اللہ کرے آپ کشادہ گھر بنائیں اور اپنے بچوں کو اللہ رب العالمین ان کے لیے سکون اور راحت کا وہ سبب بنے، اس پر بہن کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے آپ کے لیے بھی ایک بار پھر اور ہم سب کے لیے اللہ رب العالمین ہمارے لیے بہترین گھر بنانے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، ہمیں اللہ تعالیٰ کشادہ گھر عطا فرما دے، اور اللہ رب العالمین جو گھروں میں رہ رہے ہیں انہیں ان گھروں کی حفاظت کرنے والا اور ان میں آرام اور سکون اور راحت نصیب فرما دے. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے چینل کو اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے، ہمارے چینل کو سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ جوائن ممبرشپ کے ذریعے براہ کرم اس چینل کو سپورٹ کیجیے، اور جہاں جہاں اصلاح ہوگی یقین جانیے وہاں وہاں آپ کے اور ہمارے موازین حسنات میں اس کی نیکیاں اللہ رب العالمین کے یہاں قبول مقبول ہوں گی. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.